نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا محمد النبی الامی وعلی آلہ وبارک وسلم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ بیس قرآنی وظائف کی طرف سے ہمارے تمام سننے والوں کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تو آج میں اپنے بہن بھائیوں کے لیے نہایت ہی مجرب اور احادیث مبارکہ پر مشتمل وظیفہ لے کر آئی ہوں، جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی فضیلت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی فضیلت ہے کہ ان کو یہ عطا کی گئیں جو پہلے کسی نبی کو عطا نہیں کی گئیں۔ تو وظیفہ شیئر کرنے سے پہلے میں آپ کو سورۃ بقرہ کی آخری آیات کی فضیلت بتاؤں گی۔ تو سورۃ بقرہ کی آخری 2 آیتیں ہیں جو آمن الرسول سے شروع ہوتی ہیں اور سورت جہاں پر مکمل ہوتی ہے یعنی ختم ہوتی ہے وہاں تک، تو اس کے پڑھنے کی بہت ہی زیادہ فضیلت ہے۔ یہ آخری 2 آیتیں جو بھی پڑھ کر دعا کرے گا اس کی دعاؤں کی قبولیت کا وعدہ خود اللہ رب العزت نے لیا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دن فرمایا کہ اس وقت آسمانوں کا دروازہ کھولا گیا تھا جو اس سے پہلے کبھی نہیں کھولا گیا تھا۔ اس دروازے سے ایک فرشتہ نازل ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ ایک فرشتہ نازل ہوا ہے جو آج سے پہلے زمین کی طرف کبھی نازل نہیں ہوا۔ تو اس فرشتے نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سلام کیا اور کہا کہ آپ کو خوشخبری ہو اور آپ اس خوشخبری کو قبول فرمائیں، آپ کو ایسی 2 چیزوں سے نوازا گیا ہے جو آج سے پہلے کسی نبی کو نہیں نوازا گیا۔ تو وہ کون سی تھی؟ وہ کیا چیز تھی؟ وہ سورۃ بقرہ کی آخری 2 آیات تھیں۔ یعنی ان آیات کو پڑھ کر جو بھی دعا مانگی جائے گی اللہ تعالیٰ کا یہ وعدہ ہے کہ وہ اس دعا کو ضرور قبول فرمائیں گے، اور اس کے مطابق جو بندہ جو حاجت لے کے جو مقصد لے کے دعا کرے گا اس کی وہ دعا ضرور قبول ہوگی۔ اور اس حدیث کو مسلم شریف نے روایت کیا ہے۔ اور ایک اور دوسری حدیث ہے جو حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس نے سورۃ بقرہ کی آخری 2 آیات رات کے آخری حصے سے مراد یعنی عشاء کے وقت یہ آیات پڑھ لیں تو وہ آیات ہی اس کے لیے کافی ہو جائیں گی۔ تو رات بھر کوئی بھی شخص جو ہے اس شخص کو کوئی بھی جنات، جادو یا کوئی بھی چیز اس پر اثر نہیں کرے گی، بلکہ وہ ہر چیز سے محفوظ رہے گا اور ہر ناگوار چیز سے اس کی حفاظت ہوگی۔ تو اس حدیث کو بھی امام بخاری نے روایت کیا ہے۔ اور ایک اور حدیث ہے جس میں حضرت نعمان بن بشیر فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے 2 آیات نازل فرمائی ہیں جن پر سورۃ بقرہ ختم کی گئی ہے کہ جس گھر میں رات کے پہر میں یہ 2 آیات پڑھی جائیں سورۃ فاتحہ کے ساتھ تو شیطان اس گھر کے کبھی بھی قریب نہیں جاتا۔ امام ترمذی نے اس حدیث کو روایت کیا ہے۔ اور ایک اور حدیث مبارکہ میں ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سورۃ بقرہ کے ختم ہونے پر جو آیتیں ہیں اللہ تعالیٰ نے اپنی رحمت کے خزانوں سے دی ہیں جو عرش کے نیچے ہیں۔ تو یہ آیات اتنی جامع ہیں، اتنی فضیلت والی آیات ہیں جو ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا کی گئی ہیں، ایسی جامع ہیں کہ اگر کوئی بھی شخص ان کو پڑھ کر دعائیں مانگے گا تو اس کو دنیا اور آخرت کی بھلائی ہر حال میں عطا کی جائے گی، اس کو اس چیز سے محروم نہیں کیا جائے گا۔ جس کا وہ سوال کرے گا اسے ہر وہ چیز ملے گی۔ تو ان آیات کو سورۃ فاتحہ کے ساتھ اگر کوئی بھی پڑھ لے تو معجزہ ہوتے ہوئے آپ خود اس کو دیکھ لیں گے۔ اس شخص کی ہر حاجت، ہر پریشانی، ہر مقصد جو بھی وہ اس کا مقصد ہوگا، رزق کے لیے، گھر کی پریشانی کے لیے، بچوں کے لیے، جادو وغیرہ کے لیے، غرض کے ہر پریشانی ان آیات کے پڑھنے سے حل ہو جائے گی۔ تو آج جو عمل میں آپ کو بتانے لگی ہوں وہ حدیث مبارکہ پر ہی مشتمل ہے، اور
احادیث مبارکہ میں نے آپ کے سامنے بیان کر دی ہیں، اور جو ان آیات کو پڑھے گا جس مقصد کے لیے، تو وہ اس کے مقاصد ہر حال میں پورے ہوں گے۔ جیسا کہ آپ کو میں نے بتایا حدیث مبارکہ بیان کر کے، تو ان آیات کو جو بھی پڑھ لے گا تو اس کی قبولیت کا وعدہ خود اللہ رب العزت نے کیا ہے، جو مرد ہو یا عورت ہو۔ ہر فرض نماز کے بعد سورۃ فاتحہ ایک مرتبہ اور سورۃ بقرہ کی آخری 2 آیات، عشاء کی نماز کے بعد جو پڑھے گا اس کو آخرت میں محل ملے گا۔ آخرت میں تو اس کو اجر ملے گا ہی ملے گا، لیکن اس کے بدلے میں دنیا کی بھی بھلائیاں نصیب ہوں گی، یعنی اللہ پاک اس عمل کی برکت سے اس کے لیے رزق کے دروازے کھول دیں گے، اس کی پریشانیوں کو خوشیوں میں بدل دیں گے، اور اس کے گھر جادو اور جنات کے شر سے محفوظ رہے گا، اور ہر اس چیز سے اس گھر والوں کی حفاظت ہوگی۔ تو غرض کے ان حدیث مبارکہ کو پڑھ کر جو حاجات ہیں، غرض کے ان احادیث میں ان آیات کا جو ذکر کیا گیا ہے، اگر کوئی ان آیات کو پڑھ کر یعنی ایک مرتبہ سورۃ فاتحہ پڑھے اور ایک مرتبہ سورۃ بقرہ کی آخری 2 آیات کو پڑھے، اور اس کے بعد وہ دعا کرے، جب اس کے بعد وہ دعا کرے گا تو ہر حال میں اس کی دعا قبول کی جائے گی۔ تو میں آپ کو بتاتی ہوں کہ آپ نے کرنا کیا ہے، یعنی یہ نہایت ہی مجرب اور خاص وظیفہ ہے ان بہن بھائیوں کے لیے جو بہت زیادہ پریشان رہتے ہیں گھریلو ٹینشنوں کی وجہ سے، بے اولادی کی وجہ سے، بچوں کے پڑھائیوں کی وجہ سے، رزق کی وجہ سے، بچوں کے رشتوں کی وجہ سے، بندش کی وجہ سے، گھر میں جنات کی وجہ سے یا جادو کی وجہ سے، تو وہ اس عمل کو ضرور کریں۔ تو اس سے پہلے میں اپنے بہن بھائیوں سے ریکویسٹ کرنا چاہوں گی، جو ہمارے چینل پر نئے ہیں یا پہلی دفعہ ہمارے چینل کو سن رہے ہیں، تو وہ ہمارے چینل کو لائک کریں، شیئر کریں، سبسکرائب کریں، تاکہ ہر آنے والی ویڈیو آپ کو مل سکے۔ تو میں اپنے بہن بھائیوں سے یہ بھی کہنا چاہوں گی کہ آپ اس عمل کو ضرور اپنائیں، کیونکہ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا بتلایا ہوا عمل ہے، اس میں کوئی کفر و شرک نہیں ہے، اور آپ نے اس عمل کو 3 رات تک کرنا ہے، ٹھیک ہے۔ اگر پھر بھی آپ کی کوئی حاجت پوری نہ ہو تو آپ نے اس عمل کو پکا اپنا لینا ہے جب تک آپ کی حاجت پوری نہیں ہو جاتی۔ تو یہ ہے کہ اگر کوئی اس عمل کو کرے گا، یعنی بہتر یہ ہے کہ آپ عشاء کی نماز پڑھنے کے بعد اول آخر درود ابراہیمی پڑھ لیا کریں، کیونکہ میں نے آپ کو پتہ ہے کہ درود ابراہیمی پڑھنے کی بہت فضیلت ہے، جو ایک دفعہ پڑھے گا اسے 100 شہیدوں کے برابر ثواب ملے گا۔ تو اس لیے اگر کوئی اول آخر درود شریف پڑھ لے گا تو اس کو 100 شہیدوں کے برابر ثواب بھی مل جائے گا۔ پھر اس کے بعد اس نے اپنی نماز پہ ہی بیٹھ کر قبلہ طرف منہ کر کے اس نے سورۃ فاتحہ پڑھنی ہے، پھر ایک مرتبہ ہی سورۃ بقرہ کی آخری 2 آیات پڑھ کر دعا کرنی ہے۔ جیسا کہ آپ کو پتہ ہے کہ اللہ رب العزت اگر سورج کو مشرق سے نکال کر مغرب میں غروب کر سکتا ہے، تو اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے، وہ ہمارے دکھوں کو خوشیوں میں بدل سکتا ہے، اور ہمارے لیے ایسی ایسی جگہوں سے رزق عطا کر سکتا ہے جس کا ہم تصور بھی نہیں کر سکتے۔ لیکن ہمیں کرنا کیا ہے کہ ہمیں اللہ پر پورا بھروسہ اور کامل یقین کے ساتھ کرنا ہے، کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ ہم مسلمان ہیں اور ہم اللہ پہ ایمان رکھتے ہیں، تو ہمیں اس چیز پر ایمان رکھنا چاہیے کہ اللہ رب العزت اگر مشکلات ہم پر ڈالتا ہے تو اس کے حل بھی ہوتا ہے، کیونکہ دنیا آزمائشوں کا ہی نام ہے۔ تو اگر ہم پر کوئی مصیبت آتی ہے تو اللہ تعالیٰ اس کا کوئی حل بھی بھیجتے ہیں، اور مصیبت ہمیشہ نیک لوگوں پر آتی ہے۔ اور اگر کوئی انسان کامل یقین کے ساتھ اس عمل کو کرے گا تو اللہ پاک ہمارے لیے ایسی ایسی جگہوں سے رزق عطا کریں گے جس کا ہم تصور بھی نہیں کر سکتے۔ تو میں نے آپ کو بتا دیا کہ یہ تمام جو ہے احادیث مبارکہ پر مشتمل ہیں، یہ حدیث مبارکہ پر مشتمل ہے۔ تو اس عمل کو کر کے آپ لوگ جو بھی دعا کریں گے تو اس کی دعاؤں کی قبولیت کا وعدہ خود اللہ رب العزت نے کیا ہے، اور یہ آیات قبولیت کے درجات رکھتی ہیں۔ یہ آیات ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصیت ہے، جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا کی گئی تھی، باقی کسی نبی کو یہ آیات عطا نہیں کیں گی۔ تو ہم کیوں نہ اس پر عمل کر کے اپنی دعاؤں کو قبول کروائیں، لوگوں کے آگے ہاتھ مانگنے کی بجائے
ہم بہتر یہ ہے کہ ہم اپنے رب سے مانگیں جس نے ہمیں پیدا کیا ہے، جس نے ہمیں پیدا کیا ہے وہ ہمیں رزق دینے پہ قادر ہے، وہ رزاق ہے، قہار ہے، باسط ہے، غنی ہے، قوی ہے، رحمان ہے، رحیم ہے، غفور ہے، رحیم ہے، تو ہم اپنے رب سے کیوں نہ مانگے۔ تو امید ہے کہ آپ کو وظیفہ سمجھ آ گیا ہوگا، تو انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ السلام وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔